بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی سی گڑیا 12 سال کی بچی اپنے بابا سے ضد کر رہی تھی، بابا مجھے عید پہ نئے کپڑے لے کر دیں۔ وہ چاچو نے بھی اپنی بیٹی کو لے کر دیے ہیں۔ باپ مزدور دار دہاڑی دار تھا۔ باپ نے مسکرا کر کہا، میری بچی کو نئے کپڑے لینے ہیں، میں لے دوں گا نا۔ باپ کا دل تو چاہ رہا تھا میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ قربان کر دوں، لیکن حالات سوچ سے مختلف تھے۔ جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ چند دن بعد عید تھی۔ بیوی پاس آ کر بیٹھی، دھیمے سے لہجے میں بولی، اکرام صاحب، پیسوں کا کچھ کیا آپ نے؟ اکرام پریشانی میں بولا، اللہ کی بندی، یوں لگتا ہے یہ عید بھی غم کے سائے میں گزر جائے گی۔ کام مل نہیں رہا، یہاں چند دہاڑی کام کیا تھا، وہ لوگ بھی پیسے دینے کا نام نہیں لے رہے۔ دونوں پریشان بیٹھے تھے۔ صبح اکرام کام پہ جانے لگا، بیٹی پاس آئی، بابا میرے کپڑے، میری چوڑیاں اور میرے لیے ہیئر کیچر لے کر آنا ضرور۔ اکرم مسکرایا، اچھا میری بچی، لے کر آؤں گا۔ بیٹی مسکرانے لگی، بابا یاد سے لے کر آنا، میرے لیے مہندی بھی لانا۔ میں نے آج سونا نہیں ہے، آپ مہندی لے کر آئیں گے تو میں ساتھ والی باجی سے لگوا کر آؤں گی۔ اکرم نے سر پر ہاتھ رکھا، اچھا میری دی رانی، لے آؤں گا۔ دن گزر گیا تھا، کوئی کام نہ مل سکا، جیب میں صرف 20 روپے تھے۔ بیٹی کے لیے کپڑے چوڑیاں لینی تھی۔ مہندی کا بھی بولا تھا بیٹی نے، گھر کیسے جاؤں گا؟ اکرام بہت پریشان تھا۔ بازار سے گزر رہا تھا، بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ نہ جانے دل میں کیا سوچی، چوری کا من بنا لیا۔ شاید کہ بیٹی کو خوشیوں کے پل دینا چاہتا تھا۔ ایک دکان پہ گیا، وہاں رش کافی تھا۔ چپکے سے ایک فراق اٹھائی اور چھپا لی، کہ اس کو خبر نہ ہو سکی۔ چلتے ہوئے چوڑیاں اٹھانے لگا کہ قسمت ہار گئی۔ ایک شخص نے دیکھ لیا اور شور مچا دیا، پکڑو چور کو۔ اکرام بھاگنے لگا کہ لوگوں نے دبوچ لیا۔ ہاتھ میں بیٹی کے لیے چوڑیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ ایک شخص آگے بڑھا، اکرام کے منہ پر تھپڑ مار دیا، کتے انسان چوری کرتا ہے۔ ایک چلا کر بولا، تلاشی لے کمینے کی۔ بیٹی کے لیے فراک چوری کی تھی، وہ بھی برآمد ہوئی۔ ایک شخص آگے بڑھا، گریبان سے پکڑا اور بری طرح اکرام کو مارنے لگا، کپڑے پھاڑ دیے۔ اکرام ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا، میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں۔ لیکن کون سننے والا تھا؟ بیٹی گھر میں بابا کا انتظار کر رہی تھی، خوش تھی میرے بابا نئے کپڑے لے کر آئیں گے، مہندی لگاؤں گی ہاتھ پہ، پاپا نئے جوتے بھی لے کر آئیں گے۔ اکرام کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، پھٹے کپڑے، برا حال۔ کچھ لوگ اس کی غریبی کا مذاق اڑا رہے تھے، موبائل پہ ویڈیو بنا رہے تھے۔ ایک لڑکا ویڈیو بناتے ہوئے بولا، ناظرین، یہ ہم نے آج چور پکڑا ہے، سنا ہے یہ پہلے بھی بہت سی چوریاں کر چکا ہے، اس کو اب پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ اکرام روتے ہوئے بولا، میری فریاد سن لو کوئی انسان، میں چور نہیں ہوں، میں ہار گیا تھا حالات کے سامنے، میں چور نہیں ہوں۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اکرام کو گریبان سے پکڑا، بغیرت، شرم نہیں آتی تم کو چوری کرتے ہوئے؟ اللہ کا ڈر نہیں تم کو کیا؟ اکرام نے نظریں جھکا لی۔ اکرام لوگوں کو دیکھ رہا تھا، میری غریب کی آہ سننے والا کوئی بھی نہیں، سب نے مجھے کتنا خوار کر دیا۔ اتنے میں میرا گزر بازار سے ہوا، میں نے دیکھا ایک شخص زمین پر بیٹھا ہوا، چہرے سے خون بہہ رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے۔ کار رکی، لوگوں سے پوچھنے لگا کیا ہوا ہے یہاں، تو لوگوں نے بتایا، سر جی چور پکڑا ہے، چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ میں نے چہرے کی جانب دیکھا، شکل سے چور تو نہیں لگتا، یوں لگتا کہ حالات کا ستایا ہوا بیچارہ کوئی بے بس انسان ہے۔ میں پاس گیا، لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا، فارس ہوں، کیا ہوا یہاں؟ ایک شخص گالی دے کر بولا، فارس صاحب، یہ چور چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا چوری کی ہے؟ تو ایک دکان کا مالک بولا، اس نے ایک فراک اور چوڑیاں چوری کی ہیں۔ میں اس دکاندار کی جانب دیکھنے لگا، لوگ اسے حاجی صاحب کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، حاجی صاحب آپ بزرگ ہیں، کیا آپ نہیں جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ چور ایک چھوٹی بچی کی فراک اور چوڑیاں
اور چوڑیاں چرانے کی کیوں کوشش کر رہا تھا؟ حاجی صاحب بولے، جاننا کیا ہے، یہ چور ہے صاحب جی، اسے بس پولیس کے حوالے کرنا ہے۔ میں نے جیب سے 10,000 نکالے اور کہا، یہ لیں آپ اپنی چوڑیوں اور فراق کے پیسے، اس کو جانے دیں۔ لوگ تو نہیں چھوڑ رہے، لیکن ان کو بتایا میں بھی گورنمنٹ آفیسر ہوں۔ وہ شخص میری جانب دیکھنے لگا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنی کار میں لے گیا، پیار سے پوچھا، کیوں چوری کر رہے تھے؟ آہستہ سے بولا، صاحب جی میں چور نہیں ہوں، بہت غریب ہوں، آج کل کورونا ہے، کام ملتا نہیں، جن لوگوں کے پاس کام کیا تھا وہ لوگ پیسے نہیں دے رہے، میرے پاس صرف 20 روپے کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے۔ سر جی، میری ایک بیٹی ہے 12 سال کی، وہ ضد کر رہی تھی کہ بابا مہندی، چوڑیاں اور نئے کپڑے لے کر دیں۔ میری بیٹی بہت خوش تھی، میں وعدہ کر کے آیا تھا بیٹی لے دوں گا۔ جب کہیں سے پیسے نہ مل سکے تو خالی ہاتھ جاتا اور بیٹی پوچھتی بابا چوڑیاں کہاں ہیں تو میرا دل پھٹ جاتا۔ صاحب جی بس بیٹی کی محبت میں یہ سب کرنا پڑا۔ صاحب جی چور نہیں ہوں، میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، مجبوری میں انسان سب بھول جاتا ہے، لیکن چوری کرنا غلط کام ہے، آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ میں اسے ایک دکان پہ لے گیا، اس کو شاپنگ کروا کر دی، اس کی بیٹی، اس کی بیوی اور اس کے لیے کپڑے خریدے، اس کی بیٹی کے لیے چوڑیاں اور مہندی بھی خریدی۔ وہ بہت خوش تھا، بہت خوش۔ میں اسے اس کے گھر چھوڑنے گیا، میرا دل تو تب تڑپ اٹھا جب اکرام نے دروازے پہ دستک دی تو اس کی بیٹی دوڑتے ہوئے آئی اور بابا کے سینے سے لپٹ گئی۔ بابا میرے نئے کپڑے لائے ہو؟ میں نے ٹائم دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ بیٹی بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوتا میرا مردہ ضمیر کا مالک کے معاشرہ ایک بار اس کی مجبوری کو سمجھ جاتا؟ وہ حاجی صاحب چہرے پہ داڑھی سجائے ایک بار پوچھ لیتے، بھائی کیوں آخر چوری کر رہے ہو؟ مارنے پیٹنے اور گالیاں دینے والے غیرت مند پوچھتے اور کسی لاچار، بے بس اور غریب کا سہارا بنتے، چاہے ایک ایک روپیہ ہی کیوں نہ دیتے، کسی بیچارے غریب کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس غریب کی عزت کو نہ اچھالتے۔ سوچو اگر میں نہ آتا وقت پہ اور اس بیچارے کو پولیس کے حوالے کر دیتے تو بیٹی عید کے دن بھی انتظار کرتی رہتی، میرے بابا میرے لیے نئے کپڑے لینے گئے ہیں۔ خدارا اپنے ارد گرد ایسے حقداروں کو تلاش کریں جن کے گھر عید خوشیاں آپ کی چھوٹی سی نیکی سے جگمگا سکتی ہیں۔ کسی غیرت بے بس کو چپکے سے چند پیسے دے دیں اور وہ اپنی بیٹی کو عید کی مسکراہٹیں خرید کر لا دے، نہ کہ کوئی بیچارہ اکرام کی طرح مجبور ہو غلط قدم اٹھائے اور پھر ہم غیرت مند بن کر اس کی عزت اچھالنے لگے اور کسی کی بیٹی کی آنکھوں میں غم کے آنسو چھلک جائیں اور بیچارہ باپ اپنی بے بسی پر چیخ چیخ کر روتا رہے، کہتا رہے میں تو صرف اپنی بیٹی کے لیے بھٹک گیا تھا۔ چلیں محبت اور انسانیت کی جانب ایک قدم بڑھاتے ہیں، عید کی خوشیوں میں غریب اور بے بس لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں۔ کسی ایک کے گھر میں بھی اگر ہماری ویڈیو دیکھ کر خوشیاں بکھر گئیں تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔